آستانہ عالیہ چورا شریف کے سجادہ نشین علامہ پیر سید محمد فاروق الاسلام صاحب زیدہ شرف کے متعلق کی گئی گفتگو پر وضاحت جاری کریں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 5 ستمبر 2023 کو میال شریف عرس میں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے خطاب فرمایا، فکر رضا پر بننے والی تحریک کو متنبہ کیا کہ عقیدے میں کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، جب تک اصلاح نہ کریں سنی احباب بائیکاٹ کریں۔ 17 ستمبر آپ نے چکوال شہر پروگرام میں آنا تھا، جامعہ المصطفیٰ چوہا چوک میں میٹنگ ہوئی، ڈاکٹر صاحب کو چکوال میں روکا جائے جس کا ہدف یہ تھا، پھر ان کے خلاف درخواست دے کر پابندی کا مطالبہ کیا گیا۔ علالت کے باعث آپ تشریف نہ لائے اور کچھ روز بعد سرکال ماہر میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے جرأت کے ساتھ ویڈیو پیغام میں پیر طریقت پیر سید محمد فاروق الاسلام صاحب نے ان حضرات کی مذمت کی اور فرمایا جو جلالی صاحب سے مخالفت اور ضد کرتا ہے ہمارے آستانے چورا شریف سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مزید کچھ ضروری ملفوظات ارشاد فرمائے۔ سٹیج پر موجود ضیاء الحق نے مذہبی روایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وضاحت اور تقرار شروع کر دیا۔ مصلحانہ نصیحت جس میں مذہب اہل سنت کی ہمدردی اور عامیت کے جذبات بھی تھے، جنرل گفتگو کو بے صبری کے باعث اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اگر خاموشی اختیار کر لی جاتی تو بعد میں بیٹھ کر وضاحت دے دیتے کہ ہم عقیدہ اہل سنت کے مؤید و حامی ہیں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مریدین یا پیر صاحب سے رابطہ کیے بغیر موصوف نے اپنی مدعیت میں ایک بے ادبی اور دشمنی پر مبنی درخواست ڈی سی آفس میں جمع کرا دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الزام عائد کیا کہ پیر صاحب نے 4 شیڈول عالم کی حمایت کی اور ہماری سرزنش بھی۔ 4 شیڈول کا دونوں درخواستوں میں ذکر کرنا انتہائی خیانت ہے، جو کہ سال سے زائد عرصہ پہلے عدالت عالیہ نے ختم کر دی تھی۔ حضرت پیر صاحب اور جلالی صاحب پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا جو قابل مذمت ہے۔ سارے اقدامات کے باوجود جلالی اور چرائی احباب مشتعل نہیں ہوئے، پرامن جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا منشور دلیل دہلیز پر نہ گالی نہ گولی، اختلاف شرعی میں خواہشات نفس پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ مذہبی حساسیت کو سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہم تمام احباب پیر صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن ضیاء الحق نے جو ویڈیو شیئر کی اپنے دوستوں کے اصرار اور وضاحت کے لیے، خود انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا، لیکن درخواست کا ذکر نہیں کیا کہ کس کے اصرار پر دی، مقاصد کیا تھے۔ اس عمل سے فکر رضا پر حملہ کیا گیا۔ بغیر تحقیق کے خبر پھیلانے کی آیت کا مفہوم بھی اپنی ویڈیو میں انہوں نے ذکر کیا۔ جو باتیں پیر صاحب اور جلالی صاحب کے لیے ذکر کی، میرا ان سے سوال ہے کیا ان سب کے لیے آپ نے تحقیق کی ہے، حقائق پر مبنی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پیر صاحب سے کیا گیا کہ آپ نے میری اور ادارے کی تحقیر کی، آپ جواب دہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سوال کروں گا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ صحیح العقیدہ علماء و مشائخ اور سادات کی تحقیر، ان کے خلاف مہم جوئی کا دنیا آخرت میں حساب نہیں ہوگا؟ سادات کی عزت جب تک وہ بدعقیدہ نہ ہو یہ اقدام مناسب ہے؟ غلط کمنٹ سوشل میڈیا پر یلغار کر کے تحقیر کے یہ زمرے میں نہیں آتا؟ صحیح العقیدہ علماء اور سادات کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا لکھا ہے؟ پھر اس کے بعد مزید پیر صاحب نے
انہوں نے کہا کہ پیر صاحب نے مجھے 4 مرتبہ مخاطب کیا، جبکہ محافل میں بیٹھنے والے افراد کو علماء و مشائخ عزت کے لیے مخاطب کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے اظہار بھی کیا، ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے۔ موصوف نے بار بار تکرار کے ساتھ پوری ویڈیو میں یہ الفاظ پیر صاحب کے لیے استعمال کیے کہ بغیر ثبوت کے میرے اور ادارے پر بے بنیاد الزامات، بہتان، ناجائز الزامات کا کثرت سے ویڈیو میں ذکر کیا۔ سوال یہ ہے، کیا پیر صاحب کی گفتگو میں جامعہ المصطفیٰ کا ذکر ہے؟ انہوں نے جنرل گفتگو کی اور کہا کہ ہم ایسے پیر نہیں ہیں کہ چندے کرتے رہیں اور عقیدے کے بگاڑ پر خاموش رہیں۔ اگر آپ کے تکرار کے بعد پیر صاحب نے جو آپ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس بھی جو آتے ہیں ان کو بھی بتا دیں، تو جلالی صاحب کے خلاف نہیں بولنا۔ آپ کا جواب یہ تھا کون آتا ہے، ثبوت دیں، بے بنیاد الزامات نہ لگائیں۔ یہ بھی آپ نے ویڈیو میں ذکر کیا پہلے، اور بعد میں خود ہی اپنی ویڈیو میں جواب دے دیا کہ ہمارے پاس تو پورے ملک اور بیرون ملک سے علماء مشائخ آتے ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں، اور ہر وہ بندہ آتا ہے جو جلالی صاحب کو مخالف ہو، تفضیلی بھی ہو، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ موصوف نے پیر صاحب سے متعلق یہ جسارت بھی کی کہ کسی نے ان کی ٹیوننگ، برین واشنگ کی ہوئی تھی۔ ہمیں رافضیوں کا ٹولہ کہا ہے، مجھ سے محفل سے پہلے پوچھا کہ آپ گولڑوی ہو؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں گولڑوی ہوں، پیر میر علی شاہ صاحب کا غلام ہوں۔ لیکن موصوف نے آدھی بات کی، پیر صاحب نے جو بات کی وہ اس نے حذف کر دی۔ پیر صاحب نے کہا کہ اگر تم گولڑوی ہو تو پھر آج سے مترا دی ودیری ہے، یہ کلام مجھے بہت پسند ہے، اس سے روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اور لیکن اس نے آدھا کلام کیا اور آدھا حذف کر کے دونوں آستانوں کو مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ آل فام پر یہ بات روشن ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ہمیں گولڑوی ہونے پر فخر ہے، اچھی بات ہے، لیکن حضور تاجدار گولڈا کی تحریرات بھی پڑھ لینی چاہیے کہ انہوں نے بدعقیدہ کے لیے کیا لکھا ہے فتاوی میریہ میں۔ کیا جو لوگ آپ کے شریک محفل ہوتے ہیں ان کا عقیدہ پیر صاحب گولڈا شریف سے ملتا ہے؟ تحقیق الحق میں آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور آپ کے پیر خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرات العاشقین میں ملتا ہے۔ اور آپ نے کہا باقی رہا امام احمد رضا کا مسئلہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میرے بھائی صرف تاج ہی بزرگوں کو بنانا ہے، بلکہ ان کی کتب میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ویڈیو میں ایک واقعہ کا ذکر کیا اپنی جسارت کو درست ثابت کرنے کے لیے کہ امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوران خطبہ سوال کیا گیا تو آپ نے خطبہ روک کر جواب دیا۔ ان سے سوال ہو سکتا ہے تو کیا پیر صاحب سے سوال نہیں ہو سکتا؟ پیر صاحب بڑے ہیں میرے بھائی، وہ فاروق اعظم تھے، سوال کرنے والے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے۔ یہ کون سا استدلال ہے کہ ایک طرف مستند عالم 70 سال کا بزرگ سید زادہ اور مقابلے میں غیر عالم نعت خان دلیل بنا کر روکے؟ آؤ میں بتاتا ہوں اس گھر کے آداب کیا ہیں۔ کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو جناب فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جواب آتا تھا، لیکن چونکہ بڑوں کی موجودگی کے باعث میں چپ رہا۔ صحابہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ کھجور کا درخت۔ دوسری دلیل بطور حدیث جو بطور دلیل آپ نے پیش کی کہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب کرنے کا، تو ہمارا بھی سوال ہے کیا آپ نے اس حدیث پر خود عمل کیا ہے کہ بڑوں کی عزت درخواست دے کر، ویڈیو بنا کر، پوسٹیں چلا کر، پگڑیاں اچھال کر، کیا اس حدیث پاک پر عمل ہو رہا ہے؟ صحیح کہا پیر صاحب نے کہ جب شخصیات متنازع بنا دی جاتی ہیں تو پھر وہ مذہب مٹ جاتا ہے۔ اور آپ کا دعویٰ ہے مثبت کام کرنے کا، تو کیا یہ عمل مثبت ہے؟ یہ سارا اقدام جتنی بھی یلغار ہے کیا مثبت ہے؟ اور ویڈیو میں
درجنوں بار پیر صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ زیادہ طول نہ دیں، جیسا کہ پیر صاحب لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، ساتھ گلہ بھی کیا اور ساتھ ہی کہا کہ جامعہ میں آنے کی دعوت دیتا ہوں، ہم روزانہ وضاحت نہیں دے سکتے۔ تو یہ کہا اس نے، تو آپ سے کس نے وضاحت مانگی ہے؟ کس کو ضرورت کیا ہے کہ وہ آپ سے وضاحت مانگے؟ ایک دن بھی اگر کسی استاد کے پاس بیٹھ جاتے تو یہ باتیں نہ ہوتی۔ اور پیر صاحب پر یہ بھی گلہ کیا کہ پیر صاحب آپ سوئی والا کام کریں، کینچی والا کام نہ کریں۔ تو جو سلسلہ 1.5 ماہ سے جاری ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، یہ سوئی والا کام ہے؟ میرا بھی سوال ہے۔ جو وہاں پہ نعت خوان آتے ہیں، جو کہیں بھی نہیں جاتے، آپ کے سٹیج پہ آتے ہیں، کیا یہ سارے کے سارے جن پر علماء اہل سنت نے کتنی بار گرفت بھی کی ہے کہ رضی اللہ کہنے والے کوئی اور ہوں گے، تو اس طرح کے جو کلام پڑھنے والے ہیں، نعت خوان ہیں، یا مسعود جو زبیب مسعود شاہ ہے، جو ہے وہ پنڈی سے ہو کر پھر ادھر آتا ہے، اور جس پر جو ہے وہ کتنی بار علماء نے گرفت بھی کی ہے، اور اس کو تحفظات جلالی صاحب پہ بھی تھے، تو شمس الرحمان مشہدی صاحب کو آپ نے مدعو کیا، اور اس کے علاوہ سید عرفان شاہ صاحب کو آپ نے مدعو کیا، صرف اس وجہ سے کہ چکوال میں کسی اور نے یہ معاملہ نہیں کیا، صرف آپ نے جلالی صاحب کی ضد میں، اور جو یہاں پہ پیر سید مفتی لقمان شاہ صاحب اور دیگر جتنے احباب علماء علیہ سنت کام کر رہے ہیں، ان کی ضد میں آپ ہمیشہ یہ کام اقدام کرتے ہیں